اور صبح و شام کے کھانے میں یکے بعد دیگرے برتن نہیں رکھے جاتے تھے، یعنی حضور علیہ السلام کے دسترخوان پر کبھی دو قسموں کے سالن ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے تھے، کبھی سالن ہوتا تھا اور کبھی تو سالن ہوتا بھی نہیں تھا، بلکہ سوکھے روٹی نمک کے پانی میں ڈبا کر کے کھائی جاتی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنی سادگی سے زندگی گزاری۔ پھر فرماتے امام حسن، آپ کھلی جگہ میں بیٹھ جاتے تھے جہاں سب لوگ آ کر آپ سے ملاقات کرتے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کمروں میں بند نہیں رہتے تھے، حضور علیہ السلام پبلک سے گھلے ملے رہتے تھے، اور جو جب چاہتا اللہ کے رسول سے آ کے ملاقات کر سکتا تھا۔ حضور علیہ السلام زمین پر بیٹھ کر ہی کھانا جب وہ کھاتے تھے اور فرماتے تھے میں بندوں کی طرح زندگی گزارنے کو پسند کرتا ہوں۔ موٹے اور کھردرے لباس زیبتن فرماتے تھے، دراز گوشت پر بھی سواری فرما لیتے تھے، کھانے کے بعد اپنی انگلیاں چاٹتے تھے، اور انگلیاں چاٹنے میں جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام اس کو اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھتے تھے، کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لینا۔ آج کل تو لوگ فیشن بنا ہے کہ چائے پئیں گے تو تھوڑی سی بچا کے رکھ دیں گے، فیشن ہے، اگر پلیٹ کے اندر کھانا ہے تو تھوڑا سا چھوڑ دیں گے، فیشن ہے، انگلیوں میں چاول لگا رہے گا، برتن میں کھانا پڑا رہے گا، فیشن ہے۔ یاد رکھو ہم کسی فیشن کے قائل نہیں ہیں، ہم سنت مصطفیٰ کے قائل ہیں۔ ایک مرتبہ کھانا کھاتے وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لقمہ چھوٹ گیا تو لوگ حضرت ابو ہریرہ کو دیکھنے لگے، کچھ صحابہ بھی تھے اور کچھ نئے لوگ بھی تھے، اجمی لوگ بھی تھے، تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں ان اجمیوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت کو ترک نہیں کر سکتا، اور وہ لقمہ اٹھایا اور اس کو صاف کر کے آپ نے کھا لیا۔ لیکن آج فیشن کے نام پہ ہم جدید تہذیب کی طرف جا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کو اختیار کیا جائے۔ آئیے جلدی سے ایک جملے میں وہ سنتے چلے جائیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو اف تک نہیں کہا۔ حضور علیہ السلام اتنے سخی تھے، اور جتنے سخی تھے اتنے بہادر بھی تھے، جہاں کوئی نہیں ٹک سکتا تھا وہاں اللہ کے رسول نظر آتے تھے۔ حضور علیہ السلام سے جب کوئی سوال کرتا حضور کبھی انکار نہیں فرماتے تھے۔ حضور علیہ السلام نہ بخیل تھے نہ بزدل تھے۔ حضور علیہ السلام غلاموں کے ساتھ بدسلوکی نہیں فرماتے تھے۔ حضور علیہ السلام بچوں کا بھی لحاظ فرماتے تھے۔ حضور علیہ السلام کو جہاں لے جایا جاتا وہاں تشریف لے جاتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ حضور علیہ السلام رستہ چل رہے ہوتے، چھوٹے چھوٹے بچے آتے، ہاتھ پکڑ کے کہتے یا رسول اللہ آج ہمارے گھر آپ کی دعوت ہے چلیے، اور حضور علیہ السلام کو بھوک لگی ہوتی تو حضور وہیں سے چل پڑتے، یعنی بچوں کی دعوت پر بھی حضور چلے جاتے تھے۔ اور اگر ہمارے یہاں کسی کے یہاں سے شادی کا کارڈ لیٹ آئے، لیٹ تاخیر سے آئے، اب تو سو کے جا گئے، اب تو لے کر کے آئے، کل تو شادی ہے، تو کیا پھر آپ کو 8 مہینہ پہلے دعوت چاہیے؟ کل شادی، ارے سنت رسول چھوڑ دیا، جہالت کی وادیوں میں غرق ہوتے چلے گئے۔ مسلمانوں نکلو اس جہالت کی وادی سے اور اپنے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرو۔ چھوٹے چھوٹے بچے حضور کا ہاتھ پکڑ کے کہتے یا رسول اللہ چلیے، حضور چل پڑتے، اور جو پیش کیا جاتا حضور کھا لیتے۔ کبھی کبھی سوکھی کھجوریں دی جاتی، حضور اس کو بھی تناول فرما لیتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام راستہ چلتے ہوئے بھی اگر کوئی حاجت پیش کرتا تو اس کی حاجت کو پوری فرما دیتے۔ حضور کبھی فحش گوئی نہ کرتے، کسی پہ لعنت نہ کرتے، کسی کو برا نہیں کہتے۔ حضور علیہ السلام کسی پر جب عتاب کرتے یعنی غصہ کرتے، اگر واقعی کسی پہ غصہ آ جاتا، جلال آ جاتا، تو جلال میں کیا جملے ہوتے پتہ ہے؟ کیا جملے کہتے جلال میں؟ تیری ناک خاک آلود ہو، بس یہ جملہ۔ بہت غصے کی کیفیت میں کیا نکلتا زبان سے؟ تیری ناک خاک آلود ہو، یعنی تیری ناک مٹی میں ملے، تیری ناک مٹی میں ملے، تیری ناک مٹی میں ملے۔ قربان ایسے غصے پر، قربان کچھ سمجھے تیری ناک مٹی میں ملے؟ آپ کیا سمجھے مجھے نہیں پتا۔ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں تو یہ سمجھا کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس وقت مصلے تو تھے نہیں، چٹائیاں تو تھے نہیں، تو اس وقت مسجد نبوی کی زمین پہ لوگ سجدہ کرتے تھے۔ حضور غصے میں کہہ رہے تیری ناک مٹی میں ملے، یعنی اللہ تجھے سجدے کی توفیق عطا کر دے۔ غصے میں یہ جملے ہیں، غصے میں یہ جملے ہیں۔ اب اسی لیے تو
लोगों को पहचानना है तो खुशी में मत पहचानो, गुस्से में पहचानो कि इंसान कैसा है। इसलिए कि अगर आप इंसान को धक्का देंगे तो उसके हाथ में जो होगा वही तो गिरेगा। हाथ में चाय का प्याला था, चाय छलकी, दूध का प्याला था, दूध छलका, पानी का प्याला था, पानी छलका। तो ऐसे इंसान को गुस्सा दिलाने पे जो अंदर होता है ना वो छलकता है, जो अंदर होता है वो। हुजूर अलैहिस्सलाम का अंदाज ये था कुर्बान कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम अगर किसी को नसीहत भी करते तो नसीहत उसको करते, चेहरा उस तरफ होता। एक सहाबी कहते हैं कि एक मर्तबा नमाज में मैं था, एक सहाबी को छींक आ गई तो मैंने कह दिया यरहमुकल्लाह, बस खत्म जी, यरहमुकल्लाह, इसी बात खत्म कर। तो लोगों ने मुझे चुप कराने के लिए रान पे हाथ मारे, लोगों ने मुझे चुप कराने के लिए भाई रान पे हाथ मारे। तो मैंने कहा कि भाई मैं तो अच्छी बात करता हूं, उस चीख का जवाब देता हूं और ये लोग जो है वो रान पे हाथ मारते हैं। तो बहरहाल लोगों ने और जोर दिया तो मैं चुप हो गया। अब लोग चुके, मुझे नाराजगी की अंदाज में टोक रहे थे। जब नमाज मुकम्मल हुई तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को मैंने देखा कि हुजूर ने चेहरा किसी और तरफ किया और फरमाया नमाज में अल्लाह का जिक्र किया जाता है, नमाज में बातें नहीं की जाती। तो वो कहते हैं मैंने अल्लाह के रसूल से बेहतर कोई मौलिम नहीं देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम लोगों की इस्लाह भी करते। तो ऐसे मैं बात इख्तिताम की तरफ ले जाने चला था। एक बार ऐसा हुआ कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ में मौजूद थे। एक देहाती आया और मस्जिद के सहन में वो पेशाब करने लगा, पेशाब करना। सहाबे किराम उसकी तरफ दौड़ पड़े। हुजूर ने कहा रुको 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 रुको, ठहरो, मत करो ऐसा। वो रुक गए, ठहर गए और उसको पेशाब, हुजूर ने कहा उसको पेशाब करने दो, वो पेशाब कर, उसको पेशाब करने दो। जब वो पेशाब कर चुका तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया इधर आओ, ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, यहाँ पेशाब नहीं की जाती, इसको गंदा नहीं किया जाता। और फिर सहाबा से फरमाया पानी लाओ और इसको धुल दो। यानी इस अंदाज में अल्लाह के रसूल लोगों की इस्लाह फरमाते थे, क्योंकि अगर उसको उसी वक्त रोक देते तो आधी पेशाब के बाद उसको तकलीफ होती, और आधी पेशाब करके अगर भागता लोगों के खौफ से तो जिधर जिधर भागता उधर उधर मस्जिद का फर्श फिर गंदा होता। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इस अखलाक करीमाना के साथ लोगों की इस्लाह फरमाते थे। और भी बातें हैं जो एक एक जुमले में पढ़नी थी, लेकिन टाइम मुकम्मल हुआ है। बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ, हुजूर के अखलाक मांगो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हम सबको अखलाक करीमाना अता फरमाए।